أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی جو آیات کا نور سمیٹ رہے ہیں اسی سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے آیت مبارکہ بھی تلاوت بھی سماعت فرمائی کہ جس میں رب تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونکوں گا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اپنی روح جب اس میں پھونکوں گا تو آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مرکز بنایا، ایک سمت متعین کیا. بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. خانہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا ایک عمارت ہے، جبکہ رب تعالیٰ وہاں موجود نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کو مقید نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. وہ تو کسی چیز میں کسی جگہ پہ سمانے والا نہیں ہے. لیکن جب انسان یہاں سے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اسی طرف منہ کر کے جب وہاں چلا جاتا ہے تو سامنے کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کی عمارت ہوتی ہے اور غلاف ہوتا ہے، اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے. تو مرکز تجلیات ہے وہ عمارت، مرکز تجلیات ہے. مرکز تجلیات کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی. تو اللہ پاک نے اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو مرکز تجلیات بنایا اور حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ آپ سجدہ کریں. تو ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر عزرائیل علیہ السلام، اور پھر ملائکہ مقربین. یہ سجدہ جمعے کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا تھا بمطابق کنز الایمان. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس اور ایک قول میں 500 برس سجدہ میں رہے. شیطان نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کی راہ اختیار کی کہ وہ تو آدم علیہ السلام سے افضل ہے. اب وہ کس طرح سے افضل ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں. آگ جو ہوتی ہے وہ بلندی کو جاتی ہے، مٹی سے وہ بہتر ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ مٹی کا ایک ڈھیلا لیں تو اس کو آپ پھینکیں تو وہ اوپر کو پھینکیں گے نا تو وہ نیچے کی طرف آئے گا. جبکہ آگ کو آپ موم بتی کو بجھانے کی بھی کوشش کریں، نیچے بھی گرائیں، تب بھی وہ شعلہ اوپر کی طرف اٹھے گا. تو یہی چیز دیکھتے ہوئے شیطان کو مغالطے میں آ گیا اور بھول گیا. مغالطہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول گیا اس چیز کو کہ اصل تو سجدہ جو تھا وہ رب تعالیٰ کو ہی ہو رہا تھا. تو اس کا ذکر قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے اور اس کے بہت سارے نام ہیں، جس میں ابھی پیچھے حارث بھی گزرا ہے، میری پچھلی ویڈیوز میں آپ نے سنا ہوگا. اور ابھی اس کا ابلیس، اصل میں یہ ہے جن، اور ابلیس جو ہے وہ بلاسوں سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ہمیشگی کا دکھ کرنے والا. ابو قرا سختیوں کا باپ، ابو قردوس لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے والا، عدو اللہ اللہ کا دشمن. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے قریب یہ اترا تھا اور آسمان کی طرف اس کی نظریں جمی ہوئی تھی. جیسے آنکھیں ٹک جاتی ہیں نا ایک جگہ پہ، بالکل اسی طرح سے یہ آنکھیں جما کے وہاں پہ دیکھ رہا تھا. اور ہاتھوں کی جو انگلیاں تھیں وہ انگلیوں میں ڈالی ہوئی تھی. اور سلسلہ سیاح کے مطابق یہ سمندروں کے پانیوں میں تخت لگاتا ہے اور خوراک اور ہر وہ چیز کھاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ ابلیس وہ جن ہے کہ جو ہر وہ چیز کھاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو. استغفر اللہ من ذالک.
کہ یہ دیکھیں نا رب تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا، اپنا نام پڑھنے کا حکم دیا کہ ہر چیز جو حلق سے اترے اس پہ اس کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیں تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسی رزق کو ہمارے لیے نور بنا دیتا ہے۔ وہ حلق سے اترتا ہے تو جسم میں نورانی نور اترتا ہے، اور خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے وہ نالیوں میں جب جاتا ہے تو اس سے پھر ہمارے جسم کے افعال سرزد ہوتے ہیں، یعنی باقی جو پارٹس آف باڈی ہیں یا باقی اعضاء ہیں وہ اس سے متحرک ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر رزق حلال کو کھائے گا تو وہ نور بن کر اترے گا، تو کام بھی تو نورانی ہوں گے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے توفیق سے، اس کے کرم اور فضل سے رب کا قرب بھی ملے گا، اور اس کے کرم اور فضل سے ایسی منزلیں بھی رب تعالیٰ عطا فرمائے گا جو اپنے انعام والوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ تجلیات بھی دکھائے گا جو انعام والے لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کا بھی پھر رب تعالیٰ خود کرم کرے گا کہ سب سے بڑی بات جو ایمان کامل ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگے گا تو اسے پھر ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کرے گا، اسے کلمہ بھی نصیب کرے گا، کیونکہ ساری زندگی جس نے نور اتارا ہوگا اس کے اندر سے بھی پھر نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ وہ انسان چلتا پھرتا نور کا ایک مجسمہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ذرا عالم تصور ملا کے دیکھیں کہ کیسا وہ لمحہ ہوگا کہ جہاں پر سورۃ بقرہ کے مطابق کہ ابلیس ہمارا شدید ترین نفرت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی ہوئی ہے اس پہ، اور یہ وہاں پر مسلسل رب تعالیٰ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اور قربان جاؤں اس رب پر کہ جس نے علل اعلان وہاں پر اس کے سامنے فرما دیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے اور میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ دیکھیں نا، ہمیں رب تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب اس کی توفیق اور اس کے کرم کے صدقے میں ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہم، لیکن وہ کرم اور فضل وہ خود فرما رہا ہے نا کہ میں بخشش دیتا رہوں گا، تو انشاءاللہ وہ دے گا۔ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حق والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اس راستے میں۔ وما علینا الا البلاغ، ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔